دوستوں، بر صغیر کا لوک ادب عشق و محبت کے بغیر نامکمل سمجھا جاتا ہے۔ سندھ ہو یا پنجاب، عرب ہو یا ایران، تمام ہی معاشروں میں حسن و عشق کی داستانیں موجود ہے۔ کچھ داستانیں تو مقبولیت کی معراج پر پہنچ چکی ہے، جیسے کہ ہیر رانجھا، سونی میوال، شیریں فرات اور لیلا مجنون وغیرہ۔ آج ہم آپ کو لوک داستانوں میں سے ایک مشہور و معروف داستان مرزا صاحبہ کی کہانی بتانے جا رہے ہیں۔ تاریخ دان میاں نور محمد چیلا کی لکھی گئی کتاب تاریخ جنگ سیالہ کے مطابق مرزا صاحبہ کا تعلق عیر کی 11ویں پشت سے تھا۔ ان کی کتاب کے مطابق جنگ کے نواحی علاقہ ستیانہ کی بنیاد رکھنے والے ستی خان کے ہاں بیٹے کیوا خان کی پیدائش ہوئی، جس کے 3 ماہ بعد اس کی بیوی وفات پا گئی۔ اکلوتے بچے کی پرورش کے لیے وارڈ سلیمان سے مڑیل خاندان کی خاتون نور بی بی کو بلایا گیا، جس نے اپنی بچی فتح بی بی، جو کہ مرزا کی ماں تھی، کے ساتھ کیوا خان کو بھی دودھ پلایا، اور یہ دونوں دودھ شریک بہن بھائی بن گئے۔ کتاب کے مطابق سیال سردار سوم غازی خان نے موضع کیوا کی بنیاد رکھنے پر سردار کیوا کو خان کے خطاب سے نوازا۔ فتح بی بی نے جب یہ سنا کہ اس کا دودھ شریک بھائی ایک سردار بن گیا ہے، تو اس نے اپنے کم عمر بیٹے مرزا کو اس کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ صاحبہ، جو کہ سردار کیوا خان کی بیٹی تھی، اور یوں مرزا اور صاحبہ ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگے اور کم عمری سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ کتاب کے مطابق ایک بار معلم نے مرزا کو اپنی چمک سے مارا تو صاحبہ نے اپنی ہتھیلی بند کر لی، اور جب اس نے ہتھیلی کھولی تو اس پر لاٹھی کے نشان تھے۔ یہ بات جنگل میں ہاک کی طرح پھیلی اور مرزا کو واپس اس کی ماں کے پاس بھیج دیا گیا، لیکن تب تک عشق دلوں میں غرق کر چکا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ مرزا ایک بہترین تیر انداز اور گھڑ سوار بن چکا تھا۔ صاحبہ کے ایک ملازم کے ذریعے مرزا کا اس سے رابطہ تھا، جس کا نام تاریخ میں کرمو ملتا ہے۔ مرزا کے چلے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد کیوا خان نے صاحبہ کا رشتہ چتر خاندان میں طے کر دیا، جبکہ مرزا کا رشتہ اس کی ماں نے سائی خاندان میں طے کر دیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تو صاحبہ نے کرمو کو مرزا تک اس کی شادی کی اطلاع پہنچانے کے لیے بھیجا۔ جب کرمو نے اطلاع مرزا کو پہنچائی تو مرزا تیر کمان سے لیس ہو کر اپنی بگی نامی گھوڑی پر سوار ہوا اور صاحبہ کو لینے نکل کھڑا ہوا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب مرزا گھر سے نکلا تب اس کی بہن کی شادی ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے ماں اور بہن نے روکنے کی کوشش کی، لیکن عشق تھا کہ رشتہ بولا گیا۔ مرزا سیدھا صاحبہ کے علاقے میں پہنچا اور شادی والے گھر سے صاحبہ کو لے کر نکل گیا۔ اس وقت گھوڑی کے قدموں کی ٹاپ نے ڈولکی کی ٹاپ کو نیچا دکھا دیا، اور یوں وہ سفر شروع ہوا جس کی منزل مرزا کی موت ٹھہری۔ تاریخ دان لکھتے ہیں چونکہ جاٹ بہنوں کے معاملے میں کافی محتاط ہوتے ہیں، اس لیے مرزا نے بہن کی ڈولی اٹھ جانے کے بعد رات کی تاریکی میں گھر جانے کا فیصلہ کیا اور راستے میں ایک درخت کے نیچے تکان اتارنے کے لیے سو گیا، لیکن پیچھا کرنے والے پہنچ جاتے ہیں۔ صاحبہ ظاہری طور پر خوبصورت ہونے کے ساتھ من کی بھی خوبصورت تھی، جو اپنی وجہ سے کوئی خون نہیں بہانا چاہتی تھی۔ وہ اناج کے بجائے اپنے ہاتھوں کو خون سے نہیں رنگنا چاہتی تھی، اور مرنے والا بھی اس کا اپنا ہی ہوتا، کیونکہ ایک طرف اس کی محبت مرزا تھا تو دوسری طرف اس کا بھائی۔ وہ جانتی تھی کہ مرزا کا نشانہ خطا نہیں جاتا، اگر مرزا نشانہ لے گا تو نشانہ بننے والا اس کا اپنا بھائی ہی ہوگا۔ بھائی پر اعتماد اس کو ایک بہت بڑی غلطی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس کا بھائی اس پر ترس کھائے گا اور ان کو معاف کر کے گلے لگا لے گا۔ اس خیال سے وہ مرزا کو جگانے سے پہلے اس کا تیر کمان اٹھا دیتی ہے، لیکن بھائی اس کے سوچ کے برعکس مرزا پر حملہ کر دیتا ہے اور مرزا کو مار دیتا ہے۔ صاحبہ یہ برداشت نہیں کر سکتی اور تلوار لے کر خودکشی کر لیتی ہے، اور یہ دونوں عاشق موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں
اور اپنا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل بابل میڈیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور مزید لوک داستانیں جیسے کہ ہیر رانجھا، لیلا مجنون، سسی پنو کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری چینل بابل میڈیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔